أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اور دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے مجھے بھی اور آپ کو بھی مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تھا اور احناف کے اندر جو ہیں وہ کئی گروہ ہیں، یعنی بر صغیر کے اندر بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی کئی ناموں سے گروہ موجود ہیں. تو میرا تعلق جو ہے وہ علماء دیوبند کی جماعت سے تھا. ایک چیز میں اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کے تمام روپ ہیں، میں ہیں، آپ ہیں، مخلوق کے اندر جو بھی ہے یہ سب اللہ کی شکلیں ہیں. اصل میں ساری چیز ایک ہے. یہی اس نے نعرہ لگایا تھا ان الحق کا، اور یہ لا الہ اللہ کے خلاف ہے کہ میں اور آپ سبھی الہ ہوں اور مخلوق کوئی ہو ہی نہیں، کوئی معبود ہو ہی نہیں. آپ بھی معبود، میں بھی معبود، دوسرے بھی معبود، عابد ہے ہی نہیں. ساری مخلوق جو وہ اللہ ہے. تو یہ وہ عقیدہ ہے جو لا الہ اللہ کے خلاف ہے. اور اسی عقیدے سے جو ہے، چونکہ یہ لا الہ اللہ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے میں نے اس عقیدے کو ترک کر دیا. ہمارے استاد جو ہیں وہ دین سے پھر گئے. دوسری تکلیف یہ کہ ان کی ذات پر، شخصیت پر حملے ہو رہے ہیں، ایسے ایسے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں لوگ. مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں چھپا گئے. اس بات کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچا کہ میں دیکھوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے استاد جو ہیں وہ ایجنسی کے ہاتھ بک گیا، دنیا کی خاطر انہوں نے اپنا دین بیچ دیا. اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے میں آپ کے یہاں پہنچا ہوں. حقیقت بتائیں کیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو بھی آپ کو باتیں پڑتی ہیں وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. اس کو میں لے گیا وہاں مدرسے میں. ایک چھوٹا سا وہاں ہمارا ایک مدرسہ بنا ہوا ہے، ایک کمرے پر مشتمل ہے، جو کہ وہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، لائبریری بھی ہے اور دارالفتہ بھی ہے. سب کچھ وہ ایک ہی کمرہ ہے. تو وہاں کتابیں پڑھی تھی، کچھ تفاسیر پڑھے تھے، ان کو میں نے دکھایا. میں نے کہا کہ میں نے یہ گمراہی اختیار کی ہے، جس کو تم گمراہی کرتے ہو وہ یہ ہے، جس کو ہم راہ ہدایت کہتے ہیں، صراط مستقیم کہتے ہیں. اس کا نام کتاب اللہ ہے، اس کا نام فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
ہم ان دونوں کی وجہ سے آپ کے مسلک کو چھوڑ دیا، آپ کے مسلک کو چھوڑ دیا، اور ان چیزوں نے ہمیں مجبور کیا کہ حق یہ ہے وہ نہیں ہے۔ میں نے جس مدرسہ میں تھا وہ ہے ہمارا جامعہ نور المدارس رضویہ، یہ چشتیاں بہاول نگر روڈ پر ہے۔ مولانا غلام میر علی بڑے مشہور و معروف بریلویوں کے مناظر گزرے ہیں۔ میں نے وہاں قرآن قاعدہ سے لے کر 15 پارے حفظ کیے، ابتدائی کتب پڑھی۔ اس کے بعد بہاول نگر شہر میں جامعہ رضائے مصطفیٰ ہے، بریلویوں کا بہت بڑا مرکز ہے، وہاں میں نے مشکات تک کتابیں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد میں گجرانوالہ میں آیا۔ گجرانوالہ میں مالا فروغ گنج ہے، اس میں مفتی غلام فرید ہزاروی صاحب فوت ہو چکے ہیں، MMA کے MPA تھے بریلویوں کی طرف سے اور مفتی بھی تھے۔ ان کا مدرسہ ہے جامعہ فاروقیہ رضویہ، اس میں نے دورہ حدیث کیا ہے، یہ 1998 میں۔ آپ کے لیے یہ خوشخبری ہوگی کہ مجھے اگر اس ترجمے میں خامیاں نہ ہوتی، خرافات نہ ہوتی، تو شاید میں آج اتنی جلدی یہاں نہ بیٹھا ہوتا آپ کے ساتھ۔ اس کی وجہ اب آپ اس میں دیکھیں کہ وہ مطلب ہے کہ خرافات کا ایک منبع ہے وہ ترجمہ۔ مثال میں صرف آپ کو ایک دیتا ہوں۔ اب پوری یعنی مسالک آپ مقلدین اربع لے لیں، آپ کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا، اور حنفیوں میں بھی کسی نے اس کے علاوہ نہیں کیا، بریلویوں میں اس کے علاوہ یہ ترجمہ کسی نے کیا۔ یا ایھا النبی کا معنی اس نے غیب کی خبریں بتانے والا کر دیا، غیب جاننے۔ اور اے تو صرف اس دس دسی نا جی عبد الحی لکھنوی نے لکھیا ہے کہ حنفیت دے اندر ہر گمراہ فرقہ موجود ہے، تے اگر تھوڑا جہا ہور تھلے لے آؤ حیاتی دے بندیاں دے ویکھو تے پھر انبیاء دی مماد دی آیتاں شمار کرو نال، مڑ تلے تھوڑا جہا ہور انہاں دی ایک ہور شاخ بریلوی حنفی اندر آ جاؤ، یہ تو حنفی ہے نا، انہاں در آ جاؤ تے ول مسئلہ حاضر ناظر دا ویکھ لو، علم غیب ویکھ لو، نور بشر ویکھ لو، اے کتنا قرآن مقدس دی آیات ہیں، کتنا بن دی ہیں، وہ صرف 10 نہیں، اس 10 دا نمونہ پیش کیتا۔ خدا دی قسم جڑے خیر خان ہے نا آخدے نے آپ صاحب تہاڈی سانو ضرورت ہے تھوڑی جی تبلیغ اندر نرمی پیدا کرو۔ اصل گل والا کی ہے جدو بندہ نواں نواں آندا ہے نا تے اودوں خون جوش ماردا ہے، اونوں پتہ حق ہے ہی میرے نال تے مینوں ڈر کدا ہے۔ اوے ایویں تے نہیں آلے حدیث ہر میدان اندر للکار دے، ہر میدان اندر بازو کھلا کر دے نے۔ اگر رفع دین تے گل کرنا چاہنا ہے آجا قرآن حدیث لے کے ثابت کرنے آ، امام پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھن دی گل کرنا ہے آجا میدان وچ ثابت کرنے آ، تو ماتم کرنا ہے ایدی رات دی گل کرنا ہے آجا میدان وچ قرآن حدیث وچ رد پیش کرنے آ، اور روزہ لیٹ کھولنا ہے ایدی وجہ تو تینوں بے ایمان ثابت کرنا آجا میدان وچ قرآن حدیث تو ثابت کرنے آ، اوے گھوڑا کرنا ہے قرآن حدیث تو کوئی نہیں ملدا آجا قرآن حدیث تو بیان کرنے آ، پتہ نہ حضرت علی تو ثابت کر سکتے نے، نہ حضرت حسن تو نہ حضرت حسین تو۔ یار جنوں بندہ مننے او دے تو تے ثابت کرے، اسی جے مننے آ حضرت ابو بکر نو ماننے آ، اگر جیڑی گل آکھن اسی انہاں تو ثابت کرنے آ، روزے دی گل کردے نے ثابت کرنے آ، نماز دی گل کرن ثابت کرنے آ، وضو دی گل کرن ثابت کرنے آ، حج دی گل کرن ثابت کرنے آ، زکات دی گل کرن ثابت کرنے آ، عمرے دی گل کرن ثابت کرنے آ۔ اگر مصطفیٰ دے نال صحابہ دے نال مل کے اہل حدیثاں دا جنت وچ جان دی گل کرن او بھی قرآن و حدیث تو ثابت کرنے آ۔ چلدا ہے جڑا ایک دوسرے دا کانا ہوئے، رب کسے دا کانا بھی نہیں، رب کسے دا محتاج بھی نہیں، رب نو کسے نال کم بھی نہیں گا۔ پتہ چلے آؤ اے تعلق رب دے اگے چل سکدا، او دی دلیل کی ہے؟ تسی کہو گے مدنی صاحب الحمدللہ بریلوی مسلک دے وچوں آلے حدیث مسلک قبول کیتا ہے، 5 سال بریلویاں دے سٹیج تے خطابت کیتی ہے، لاہور دا مرکزی خطیب صاحب، مگر دھیان دے نال بات سن لو، مدنی آخری دلیل کی پیش کرنا چاہ رہا ہے؟ میرے نبی دے نال پیار کرنے والا آلے بیت نال سانو سچا پیار ہے، میں اعلان کردا ہے جیڑا حسین دا منن والا نہیں وہ جنت دے اندر حسین دی سرداری کدی نہیں حاصل کرے گا۔ سچائی ہے، اور میرے استقامت کی بھی دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور میری نسل کا خاتمہ مسلک اہل حدیث میں آمین۔ اس مسلک کو قبول کرنے کے بعد آپ کو پریشانی تو جب میں اس سلسلے میں آیا تو
وہ ندیم قریشی صاحب کی ہے، اپنا برادر اپنا ہے یونس قریشی صاحب، انہوں نے میرے خلاف چوکی پہ درخواست دی جب سے صدر اس کا شروع میں نے کیا، تو انہوں نے کہا جی یہ ابھی ہماری جو ہے نا خلاف تقریریں کرتا ہے. تو میں نے وہاں پہ جا کے میں نے کہا کہ اس کی دلیل مجھے کوٹ کر کے بتاؤ، اس کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. کہوں گا کہ وہ اپنا اندھی جو ہے نا تقلید کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ اپنا اس کے اوپر سرچ کریں، اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں، اور پھر ایسے کلام جو کہ اندھی جو ہے نا اس میں پڑھے جا رہے ہیں ان پر غور کریں، اور ان کلمات کے اس کو اپنا سمجھیں کہ آیا یہ کلمات جو ہیں یہ اسلام کے صحیح کلمات ہیں یا یہ خفیہ کلمات ہیں. اور باقی میں ان دوستوں کو یہ بھی کہوں گا کہ جو اس کے اوپر سرچ کرو، دیکھو قرآنی تعلیمات اور قرآن حدیث کو سمجھو، اور اس کے بلا دلیل کسی بات کو مت مانو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک ذہن دیا ہے، اللہ تبارک نے سوچ دی ہے، تو اس کو بروکار لاؤ اور اندھی تقلید سے بچ جاؤ اور اپنے آپ کو خسارے میں مت ڈالو. اور جب آپ اس اوپر غور کریں گے، جب آپ سرچ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں آقا علیہ السلام کا پیارا طریقہ آپ کی سمجھ میں آئے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پیاری زندگی آپ کی سمجھ میں آئے گی، اور آپ صحابہ کرام کی جو اصل صحیح معنوں میں تابعداری سمجھ میں آئے گی. اور ارشاد التوحید دیوبندیوں میں کیا فرق پایا؟ مثلا ہمارے نزدیک تو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننا یہ بریلویوں کا بھی عقیدہ ہے اور دیوبندیوں کا بھی عقیدہ ہے، چاہے وہ حیاتی ہوں یا مماتی. تو کیا آپ نے ان لوگوں میں بھی یہی عقیدہ پایا؟ دونوں گروہوں کا ایک ہی عقیدہ تھا کہ مختلف عقیدے تھے؟ تقریباً ایک ہی عقیدے ہیں. تو اس عقیدے کے بارے میں آپ نے جو تحقیق کی ہے وہ تحقیق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا ہر جگہ موجود ہے؟ اللہ قرآن کے مطابق مستوی عرش. تو جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کے بارے میں آپ کو کوئی علم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس ایسا عقیدہ رکھنے والا باطل پہ اور اب اس کے عقائد میں باطل عقائد. مناظر اسلام مولانا سید طالب الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ بڑے عرصہ پہلے اہل حدیث ہوئے. الحمدللہ آج انہوں نے اس مسئلے کے لیے اتنے مناظرے کیے کہ آج اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہر جو ہے غیر بھی اس حق کو سمجھ چکا ہے کہ وہ اس قدر الحمدللہ سرمایہ اہل حدیث ہیں، اور وہ بھی بریلوی مسلک سے اہل حدیث ہوئے اور الحمدللہ آج دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح موقع کے دوران جناب زبیر علی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی جو حضر اوٹک کے اندر آج کل رہ رہے ہیں، وہ آج سے 20 سال کم قبل تقریباً اہل حدیث ہوئے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حدیث پر بڑا ہی عبور ماشاءاللہ عصم و رجال کے ماہر، اور اسی طرح دوسرے علماء عبدالرحمن شہین صاحب ملتان والے، اسی طرح شیخ مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ جو لاہور میں ہوتے ہیں، اسی طرح نئے علماء حدیث جو ہوئے ہیں تھوڑے عرصے پہلے، اور جیسے امین حیدر جو ہے شیعہ برادر تھے وہ اہل حدیث ہوئے، اسی طرح عامر کلیم صاحب وہ اہل حدیث ہوئے، اسی طرح صادق کوہاٹی صاحب ہیں وہ اہل حدیث ہوئے. تو بہت سے علماء کی ایسی فہرست ہے الحمدللہ. ضرور اللہ رب العالمین اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اس کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے. ہم جانتے ہیں حق قرآن ہے اور حق حدیث ہے. رب العالمین نے فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. قرآن کو حق کہا ہے. دکھلانے کے لیے مختلف کاوشیں ہوتی ہیں، اور انہی کاوشوں میں سے ایک بڑی کاوش یہ بھی ہے الحمدللہ کہ ان لوگوں کو جو علماء حق ہیں، جو اندھیروں سے، دوسرے مسلکوں کے اندھیروں سے، اندھیری آندھیوں سے جو ہے وہ نور اسلام کی طرف آتے ہیں، اسلام کی روشنی کی طرف آتے ہیں، ان کو بلانا، ان کی رسپیکٹ کرنا، انہیں پروٹوکول دینا، اور ان کے تاثرات، ان کے زندگی کے تجربات، ان کے مشاہدات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا الحمدللہ اسلامی ریسرچ سینٹر ہی کا شیوا ہے. دیکھا دیکھی کچھ نام نہاد لوگوں نے بھی جو ہے، کچھ نام نہاد فرقے کے تعلق رکھنے والوں نے بھی یہ کاوش کی کس طرح سے اس کا رنگ الٹ دیا، رنگ چینج کر دیا، کس طرح اپنے ہی بندے بٹھا کے، اپنے ہی ذہن کے بندے بٹھا کے انہیں اہل حدیث بنا کے پیش کیا، اور پھر بتایا کہ یہ اس طرح انہوں نے مسئلہ اہل حدیث چھوڑ دیا. امپاسبل ہے، ناممکن بات ہے الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں. 40 سال جو ہے تقریباً یہ اپنی مسجد میں جو ہے وہ امام و خطیب کی حیثیت سے رہے. لوگوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، لوگوں نے سے تاجات پوچھے، لوگوں نے اپنا امام اور خطیب مقرر کیا.
اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اچانک ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا. انقلاب کس طرح؟ انقلاب اس طرح آیا کہ کسی بندے نے ان سے جو ہے ان کے اپنے ہی دوست تھے جو سعودی عرب گئے, وہاں سے ان کی واپسی ہوئی, وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ کار دیکھا. ان کے علاقے میں یہ شخص تھے جو سعودی عرب گئے, پہلے آدمی تھے. انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ہم نماز کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں اور یہاں نماز کچھ اور طریقہ نماز کا. انہوں نے مولانا صاحب سے سوال کیے, مولانا صاحب نے جو ہے وہ سوالات کے جوابات تو دیے, لیکن مولانا خود فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا, یار ہم کیا کرتے رہے اتنا عرصہ, بات تو اس کی بالکل درست ہے کہ جو باتیں دیکھ کے آیا ہے وہاں پہ بالکل حدیث کے مطابق اس نے ریفرنس دیے, مولانا صاحب نے حوالے کو جواب دیے اور تحقیق کے ساتھ بتایا ہاں یار یہ حدیث تو درست ہے. توجہ دلائی اس نے شیخ صاحب کو, درست ہے تو ہمارا عمل کیوں نہیں. شیخ صاحب جب اس پوائنٹ پہ اللہ رب العالمین نے جو وہ لگایا تو شیخ صاحب الحمدللہ تحقیق میں پڑ گئے اور جو ہے وہ شیخ صاحب نے مسلک اہل حدیث قبول کیا. اور میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ شیخ صاحب کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے, ڈیٹیل یہ خود بتائیں گے, بعد میں پھر آپ کو بتاتا چلوں. جب آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ کسی حق جانب جاتا ہے تو لوگ پھر مخالف ہو جاتے ہیں. شیخ صاحب کو ان کی مسجد کی امامت خطابت چھوڑنی پڑی, لوگوں نے جو ہے وہ چھڑا دی ان سے, ان کی امامت و خطابت کا معاملہ جو ختم کر دیا گیا اور لوگ ان کے مخالف ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے شیخ صاحب خود فرماتے ہیں کہ اپنے علاقے کے اندر چونکہ میں نے 40 سال کا عرصہ گزارا تھا اور میرے اسی علاقے کے اندر میرے ہی جید جو شاگرد تھے وہی کسی مسجد میں خطیب ہیں, کہیں وہ قاری ہیں, کہیں وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, یعنی نیٹ ورک جو ہے ان کے اپنے ہاتھ میں, ان کے شاگردوں کے ہاتھ میں تھا سارا سلسلہ. کہتے ہیں کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرے. جب بات ہوتی کہتے جی کیا مناظرہ کریں, ہمارے استاد ہیں. جو میں نے زندگی کے 46 سال گزارے وہ دین عیسائیت میں گزارے تھے, اور عیسائیت میں وہ ثقافتی جائزہ یہی ہے کہ وہاں پر ایک نہیں 3 خداؤں کا نام لیا جا رہا ہے. وہاں پر خدا کو باپ بھی کہا جا رہا ہے, خدا کو بیٹا بھی کہا جا رہا ہے, اور خدا کو روح پاک بھی کہا جا رہا ہے. جبکہ قرآن پاک میں اور دین اسلام میں پڑھنے کے بعد واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ صرف اور صرف توحید کو ہی تسلیم کرتا ہے, اور توحید کا مطلب صرف اور صرف ایک ہوتا ہے, نہ کہ کانفرنس کے فضیلت الشیخ عظیم الدین صاحب رضوی جو آپ جو ہے اپنی تاریخ انشاءاللہ آپ کو مختصر طور پر پیش کریں گے. ہم آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکے, ہم معذرت خواہ ہیں, آپ کا پروگرام نہیں تھا, اس کے باوجود بھی آپ کی خواہش پر ہم نے آپ کو اجازت دے دی. تو ہمارا پروگرام بہت شیڈول تھا, لیکن جو اس پروگرام کو وسیع کرنا پڑا, تو انشاءاللہ ان علماء کو اور تفصیل سے اس کے بعد بھی آپ سنیں گے. آپ جو ہے عظیم الدین صاحب رضوی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ان کی عادت یہ ہے کہ وہ 1 گھنٹے کے مضمون کو آدھے گھنٹے میں جوڑ لیتے ہیں, نچوڑ لیتے ہیں. ان کی یہ صلاحیت ہے. انشاءاللہ آپ کو جو ہے آدھے گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا مضمون 2 گھنٹے کا مضمون آدھے گھنٹے میں وہ سنا دیں گے. اتنی تیز آواز ان کی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے صرف آدھا گھنٹہ ہمارے لیے دیں, اور جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ جائیں اور سیٹوں پر بیٹھ جائیں, اور ان کی ہمت افزائی ہوگی. بہت دور سے آئے ہیں, نیپال سے آئے ہیں, ہزاروں کلومیٹر دور سے آئے ہیں, اور آدھے گھنٹے کی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تمام لوگ جڑ جائیں, اطمینان سے بیٹھ جائیں. میں عظیم الدین صاحب رضوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد. فإن خیر کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. محترم سامعین, بغیر کسی تمہید کے چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. حالانکہ میری پہلی ملاقات ہمارے بزرگ دوست سے ہے, لیکن انہوں نے اتنی تعریف کر دی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس پہ محمول کروں اس بات کو. بہرحال آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے چاہوں گا کہ
मुख्तसर बात आपके सामने पेश कर रुखसत हो जाऊं। तमाम तारीफ उस रब्बे कायनात के लिए जिसने हमें और आपको न सिर्फ ये कि पैदा फरमाया बल्कि तमाम तरह की नेमतों से नवाजा। पर चलने की तौफीक अता फरमाई। काबिल मुबारकबाद हैं वो हजरात जिनको खानदानी तौर पर यह शरफ हासिल हुआ, उन्हें शिर्क व बिदअत करने का मौका न मिला। और काबिल सद मुबारकबाद हैं वो हजरात जो इन तमाम मुश्किलात से गुजरते हुए, तहकीक करते हुए, मार पिटाई खाते हुए यहां तक पहुंच गए। ये हमारी खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए कि हम उस देश में बैठे हैं जो ऐसे दो देश के बीच में है, यानी चाइना और हिंदुस्तान, जहां किसी भी चीज की नकल बड़ी अच्छी तैयार की जाती है। हिंदुस्तान हमेशा नकल करने में आगे रहा। यह हमारी बदकिस्मती थी कि हमें चूंकि सब कुछ हिंदुस्तान से लेना पड़ता है, तेल साबुन तक हम यहां से लेते हैं, मजहब भी हमने यहीं से लिया, और वो मजहब जो हमको मिला वो मेडिंग बरेली वाला मिला, जैसे इनको मजहब देवबंद वाला मिला था, मेडिंग देवबंद वाला। इसीलिए मैंने कहा कि खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको मेडिंग मदीना और मेडिंग मक्का वाला इस्लाम मिला। आप नहीं समझ सकते इस नेमत को, क्योंकि ये नेमत आपको मुफ्त में मिली। इस नेमत को पाने में कितनी जद्दोजहद हमें करनी पड़ी और पाने के बाद कितनी मुसीबतें हम उठा रहे हैं और कितना लुत्फ हमें मिल रहा है और कितना मजा हमें मिल रहा है। यकीन जानिए कि वो मजा अगर आपको मिल जाता तो आप आशीष करते। मेरी पैदाइश शिद्दत पसंद बरेलवी घराने में हुई, तालीम और तरबियत भी उनके बीच में हुई। नतीजे में मैं भी शिद्दत पसंद मौलवी बनकर तैयार हुआ। इतना शिद्दत पसंद कि नदवतुल उलमा को मैंने इसलिए सिर्फ खैराबाद कह दिया कि मुझे उनका ज़बिया खाना पड़ता था एक टाइम। नमाज तो मैंने कभी उनके पीछे पढ़ी ही नहीं, इतना शिद्दत पसंद। बचपने से हमें यह सिखाया गया था कि अहले हदीस, देवबंदी, मतलब बरेलियत के अलावा दुनिया में जितने भी लोग हैं सब काफिर हैं। बस दिमाग में यही था। साथ में यह भी पाबंदी लगा दी गई थी कि न तो उनकी सोहबत में बैठना है, न उनसे बात करना है, न उनकी किताब पढ़ना है। अब आप सोचिए कि मैं किस तरह हक को पा लेता। सारे जराए मसदूद, सब कुछ बंद कर दिया गया। नतीजतन उसी राह पे चलता रहा। लेकिन अब आपसे नजर बचाकर कभी को किताब कहीं से हासिल कर लेता। शुरू में मौदूदी साहब किताबें मिली, पढ़ने का शौक हुआ, नतीजतन जमात इस्लामी की तरफ मुंतकिल हो गए, क्योंकि ये खुराफात हम समझ रहे थे कि कुरान और सुन्नत में नहीं। कुछ दिनों के बाद उनको भी देखा कि हदीस के खिलाफ भी बोल जाते हैं, लिख जाते हैं। एक चीज माननी पड़ेगी आपको, मुसलमान चाहे कितने ही तबके में बढ़ गया, लेकिन कुरान और सुन्नत पर ईमान सबका है, मोहब्बत सबको है, दावा भी सबको है इस बात का। अगरचे वो जानते नहीं बेचारे जाहिल लोग, चाहे वो किसी भी तबके के हों, कुरान और सुन्नत का एकसा एहतराम करते हैं। एक मुश्तरक चीज सबके बीच में है, यानी एक गोल्डन चांस गोया है हमारे पास कि अगर हम सही कुरान और सुन्नत की सही चीज की इशाअत करें और उन तक पहुंचाएं तो कभी उम्मीद है कि वो लोग राह रास्ता हो जाए। नतीजतन मैंने उनको छोड़ा, फिर हक की तलाश में निकले, और हमें ये तबलीगी जमात बहुत पसंद आई कि दीन को लेके फिर रहे हैं, सुन्नत के बहुत पाबंद है, ये किसी का लालच नहीं रखते। अंदर अंदर में मुतासिर हो गए। अब बल्कि यूं समझिए कि अंदर अंदर मैंने तय कर लिया कि ये हक जमात है और मुझे इनसे जुड़ जाना है। मेरा जो इलाका है जहां मैं रहता हूं, मेरा पूरा जिला इत्तफाक से हमारे बरेलवी भाइयों का है, जिनमें मैं था। वहां अहले हदीस नहीं है, 2-4 घर पहले कहीं था, बगल वाले जिले में जरूर है। नतीजतन यह हुआ कि जामे हिदायत जयपुर, मैं राजस्थान में शेखुल हदीस था, दारुल उलूम गरीब नवाज भिलवाड़े में, मैंने अपने बच्चों को वहां चुपके से दाखिल करा दिया। खुद तो रहा यहां शेखुल हदीस बनकर,
اور بچوں کو داخل کیا وہاں، اور ساتھ میں 11 بچے اپنے علاقے سے لا کے اپنے خرچے میں پڑھایا تاکہ ایک مکمل ٹیم تیار کی جائے. جس وقت میں انقلاب لاؤں اپنے علاقے میں شرک و بدعات کے خلاف، اس وقت میرے پاس ایک ٹیم ہو. یہ تیاری چل پڑی اور 4 سال تک مسلسل میں اس میں جدوجہد کرتا رہا. اتفاق دیکھیے کہ اسی بیچ میں علماء اہل حدیث سے ایک مناظرہ طے ہو گیا بلواڑے میں. چھوٹی سی وہاں جماعت تھی، ایک مولوی صاحب تھے، وہ ہر جگہ کہتے پیتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہمارے مریدین نے ہم سے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا؟ میں نے کہا بھائی سورہ فاتحہ کا پڑھنا حرام، جو پڑھے گا اس کے منہ میں آگ ڈال دی جائے گی کل قیامت میں. ہم لوگوں نے تو یہی پڑھا تھا، یہی سنا تھا. آخرکار مریدین نے مجبور کیا، مناظرہ اسی پہ طے ہو گیا. بھئی ہم لوگوں کا دعویٰ تھا کہ دیوبندی آؤ وہاں بھی آؤ، مناظرے میں تو اس کو 1 منٹ میں ہرا دیں گے. اس سے پہلے بھی 2 مناظرے کر لیا تھا. مناظرہ طے ہو گیا. 2 مولانا بلائے گئے بستی سے، قرات خلف امام پہ مناظرہ طے ہوا، شروع ہوا. میں نے انہی میں سے ایک مولانا کو کھڑا کیا، مولانا اٹھیے حضرت تلاوت کریے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. تلاوت کی، میں نے کہا ترجمہ کریے. انہوں نے ترجمہ کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور چپ رہو. میں نے کہا دیکھیے یہ اللہ کا حکم ہے، سارے جنتا کو بتایا میں نے، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ اگر صرف اتنا فرما دیتا کہ خاموش رہو تو بھی بات ہو جاتی، کیونکہ فاعل واحد سے ایک وقت میں ایک ہی فعل سرزد ہوتا ہے. یعنی آپ ایک وقت ہم کو جب دیکھتے ہیں تو سن نہیں رہے ہوتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں. دماغ ہے ایک، طاقتیں ہیں 5 علم کے، لیکن یہ ساری چیزیں ٹرانسمٹ کرتی ہے دماغ کو، پھر دماغ فیصلہ کرتا. تو یہ منطق کا قاعدہ کلیہ ہے کہ فاعل واحد سے ایک ہی فعل سرزد ہوگا. اللہ نے فرمایا چپ رہو. اگر اتنا بھی اللہ فرما دیتا تو بھی سورہ فاتحہ کی فرضیت نہ صرف یہ کہ ساقط ہوتی بلکہ منع ہو جاتا. لیکن یہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خاموش بھی رہو، چپ بھی رہو. میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ علماء جن کو آپ لائے ہو مناظرہ کے لیے، جن کو ہم گستاخ رسول اب تک کہا کرتے تھے، اب یہ کہنا پڑے گا کہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. قرآن کی آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ پیچھے پڑھو، ادھر آگے امام قرات کرے گا اور پیچھے سے کہیں گے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے. اب بتاؤ کیسے سننا پایا جائے گا، کیسے چپ رہنا پایا جائے گا؟ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی. لوگ آگے مولانا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حضرت آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سب غلط ہے. بات آئی گئی ہو گئی. ہمارے سامنے اس سے پہلے بہت حدیثیں آئی تھی اس ضمن کی، لیکن ہم سب کی تعویل کرتے تھے جو تعویل کی انفراد پر محمول کرتے تھے. اتفاق کہیے کہ 15-20 روز کے بعد مسلم شریف پڑھاتے ہوئے ایک حدیث سامنے آئی، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جس میں آپ نے ارشاد آپ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے. سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں کس نے قرات کی ہے میرے پیچھے؟ آپ نے عرض کیا عبادہ ابن صامت نے، یا رسول اللہ میں نے. اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. اب جب یہ حدیث میرے سامنے آئی تو میں چکر میں پڑ گیا. اب تک یہ حدیث نہیں آئی تھی، عملی تفسیر آئی ہم نے سامنے آئی. اب میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یا اللہ، قرآن کی یہ آیت اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی، مطلب ہم نکال رہے ہیں. اگر اس کا وہی مطلب ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے ایسا کیوں فرمایا؟ اب ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے. اب میں نے سوچا کہ تحقیق کرنی پڑے گی، اور میرے دماغ میں آیا کہ اب قرآن کی اس آیت کا پہلے مطلب دیکھا جائے کہ مفسروں کی نظر میں کیا ہے. ہم نے اس کے لیے اسپیشل خاموشی کے ساتھ جے پور کا سفر کیا، وہاں 11 تفسیریں اٹھا کے دیکھا. معلوم ہوا کہ یہ آیت مکی ہے اور نماز کی فرضیت سے پہلے ہی نازل ہوئی تھی. یہ والغوا فیہ کا جواب ہے. جو کفار مکہ نے مشورہ کیا، میٹنگ کی کہ جب محمد قرآن پڑھے تم لوگ شور مچاؤ، والغوا فیہ شور مچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ان کی بات دوسرے نہ سن سکے. تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سنو، چپ رہو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر رحم کر دے، تمہیں ہدایت دے دے. اب سمجھ میں آیا کہ اس آیت کو کہاں پہ فٹ کیا گیا، نازل تو کیا کہاں ہوئی، شان نزول کچھ اور ہے اور فٹ کہیں اور پہ کیا گیا. اب شرح صدر ہوا. میں نے سوچا کہ بھائی اتنی بڑی بات میں تنہا سوچ رہا ہوں،
چونکہ ہمارے علماء دیوبند اور علماء بریلی، عوام دیوبند عوام بریلی دونوں بھائی بھائی اس معاملے میں، دونوں ہی مقلد ہیں، ہم دونوں ہی اندھے ہیں، دونوں ہی تقلید کر رہے ہیں کھل کے. تو مجھے اطمینان نہیں ہوا، میں نے کہا نہیں تحقیق کرنی پڑے گی، میں جرات نہیں کر سکتا بولنے کی. چنانچہ جامعہ کے 2 بڑے عالم جو شیخ الحدیث تھے ان کو بٹھا کے اکیلے میں نے اپنی یہ ساری پریشانی رکھی ان کے سامنے. گفتگو شروع ہوئی قرات خلف امام پہ، ان لوگوں نے بھرپور دفاع کیا ابو حنیفہ کی طرف سے. میں نے کہا مولانا یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم ہدایہ میں پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، یہ وہ تعویلیں ہیں جو ہم زندگی بھر کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ کچھ ایسی بات لائیے جس سے ہمیں تسلی ہو، تشفی ہو جائے. لاسٹ میں مجبور ہو کر انہوں نے کہا کہ مولانا حق تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں علماء اہل حدیث ہی حق پر ہیں. میں نے کہا اتنی بڑی بات آپ جانتے تھے اور چھپائے بیٹھے تھے اب تک؟ میں نے کہا حیرت ہے، کمال جرت ہے آپ کی. ارے لوگوں کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں اور چپ بیٹھے ہیں. میری 15 دن میں کیا حالت ہو رہی وہ میں جان رہا ہوں. کہنے لگے کیا کیجئے گا، اب اس بات کو بولیے گا تو عوام میں بڑا اختلاف ہوگا. ہندوستان کے عوام میں ویسے ہی بہت بڑا اختلاف چلا آ رہا ہے، پہلے سے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. اگر اس مسئلے کو بازار میں لا دیا گیا تو پھر نیا اختلاف شروع ہو جائے گا. میں نے کہا ایسی بات ہے تو میں آپ کو ایک ایسا راستہ بتا دیتا ہوں کہ ایسا اتحاد ہوگا کہ ہندوستان نے کبھی ایسا اتحاد دیکھا نہیں ہوگا مسلمانوں میں. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا لکھیے ایک فتویٰ، میں بھی سائن کرتا ہوں اور آپ بھی سائن کریے. آج کے بعد مسلمانوں پر سے نماز کی فرضیت ساقط. میں نے کہا لکھیے فتویٰ، آج کے بعد ہندوستانی مسلمانوں پر نماز کی فرضیت ساقط. آپ بھی سائن کریے، میں بھی سائن کرتا ہوں. دونوں نمائندہ ہیں دونوں گروپ کے. کہنے لگے مولانا آپ پاگل ہو گئے کیا؟ میں نے کہا میاں 90% مسلمان ہندوستان میں نماز نہیں پڑھتا، 10% لوگ پڑھتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کے، وہ بھی نہیں ہوتی ہے. تو بلا وجہ یہ فرضیت کا بوجھ کندھے پہ لیے کیوں پھرے آدمی؟ 90% تو ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں، 10% بغیر سورہ فاتحہ کا پڑھتا ہے. یہ اہل حدیث ہیں ہی کتنے جو پڑھتے ہیں؟ 10% تو بچے پڑھنے والے، وہ بھی سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھتے ہیں. تو نماز کی فرضیت ثابت کر دو. آج کے بعد چھٹی پھر دیکھنا بے نمازی اور نمازی دونوں گلے مل جائیں گے، کہیں گے آؤ آج کے بعد ہم سب ایک ہو گئے. اس دن میری سمجھ میں آیا کہ نہیں مجھے پھر پٹڑی چینج کرنی پڑے گی، گویا ہم 4 سال سے پھر غلط راہ پر. اب میں نے شروع کیا قرآن کا مطالعہ. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نذرانے کے عادی تھے، ہم قرآن بھی بغیر نذرانے کے نہیں پڑھ سکتے تھے. دیکھیے کسی چیز کو قبول کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. یا تو کسی چیز کا ٹھپا لگ جاتا ہے آپ کے اوپر، یا بطور پروفیشن قبول کرتے ہیں، یا بطور مشن قبول کرتے ہیں. جیسے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے خاندانی، عبداللہ کا بیٹا عبد الکریم ہو گیا، اس کو مطلب نہیں ہے کسی بات سے، بس وہ مسلمان ہوتا چلا آ رہا، بس ٹھپا لگا ہوا اسلام کا اس کے اوپر. اور ایک ایسا ہوتا ہے جو اس کو بطور پروفیشن قبول کرتا ہے، جیسے ہم لوگوں کا دور تھا. ہم مسلمان تھے لیکن وہ ہمارا کاروبار تھا. اس دور میں ہم قرآن بھی بغیر نذرانے کے نہیں پڑھتے تھے. اتفاق کہیے انہی دنوں میں ایک سیٹھ جی کا ماں کا انتقال ہو گیا. دعا خیر کے لیے ہمیں لے جایا گیا دعا کرانے کے لیے. ٹائم تھا، ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ٹائم پاس کرنے کے لیے. المیہ ہم لوگوں کا ماحول ایسا ہے کہ نہ قرآن پڑھا جاتا نہ حدیث پڑھی جاتی. افسوسناک بات. اتفاق سے آیت میرے سامنے آ گئی، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. قرآن کی آیت سامنے آئی جس میں اللہ نے فرمایا اے رسول آپ اعلان کر دیجئے میرے پاس غیب کے خزانے نہیں، اللہ کے خزانے نہیں ہیں میرے پاس جو میں دیتا پھروں سب کو. ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا ہوں. مجھے بڑی حیرت ہوئی، میری ساری عقیدت کو ٹھیس پہنچ گئی. اللہ کے رسول کو تو ہم لوگ یہ مانتے تھے کہ مختار کل ہے، سب کچھ تو وہیں سے مانگتے تھے، اللہ سے تو کبھی مانگا ہی نہیں تھا ہم لوگوں نے. یا تو رسول اللہ سے مانگتے یا غریب نواز سے مانگتے، تھوڑا بڑا مسئلہ ہوتا تو غوث پاک سے مانگ لیتے. اللہ سے تو کبھی مانگا نہیں تھا ہم نے. یہاں اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے اللہ کے رسول سے کہلوا رہا. اور پھر علم غیب اتنی شدت کے ساتھ ہم لوگوں کا عقیدہ تھا کہ رسول غیب کے جاننے والے ہیں، کہ غیب کے نہ جاننے والے جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں رسول غیب کو نہ جانتے ہیں، انہی بنیاد پر تو ہم ان کی تکفیر کرتے تھے، چاہے وہ علماء دیوبند ہو یا علماء بریلی اہل حدیث ہو. یہ لوگ چونکہ رسول کے غیب کے منکر ہیں،
تو ہم لوگ اس بنیاد پر تکفیر کرتے تھے، کافر کہتے تھے، اور یہاں اللہ اپنے رسول سے کہلوا رہا ہے لا عالم الغیب، اعلان کریے میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد میری حالت عجیب ہو گئی، میں نے سوچا قرآن کو پڑھنا ہی پڑے گا اب لگتا ہے، لیکن پریشانی یہ تھی کہ نظارہ روز دے گا کون؟ تو میں نے یہ کیا کہ اس کو کورس میں پہلی بار نافذ کیا۔ کسی بریلوی ادارے میں یہ پہلا طریقہ تھا جو میں نے اپنے یہاں قرآن کو نافذ کیا کورس میں، اور التزام یہ کیا کہ میں خود پڑھاؤں گا، اور طے یہ کیا کہ ہندوستانی مفسروں کی تفسیر اور اردو ترجمے نہیں پڑھوں گا۔ یقین جانیے 9 مہینے بیتے تھے پڑھاتے پڑھاتے، 9 پارے پڑھا سکا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے سارا قرآن خود ہمارے خلاف نازل ہو رہا ہے۔ ہم مکہ میں بیٹھے ہیں، شرک کی وہ ساری قسمیں جن کو ہم پہلے کبھی نہیں جانتے تھے، جن کو ہم شرک ہی نہیں سمجھتے تھے، توحید کا نام نہیں سنا تھا ہم نے، وہ ساری قسمیں قرآن کی ان آیتوں میں اور شرک کی ان تمام قسموں کا ابطال۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا ہم جیسے مکے میں بیٹھے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے اور ہم لوگ اسلام کے خلاف ساری کارروائیاں کر رہے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، جنت میں چلے جائیے گا۔ میرے اندر تبدیلی پیدا ہوئی، میں نے اپنے اسٹاف کو سمجھانا شروع کیا، میرے اسٹاف کہنے لگے مولانا لگتا تو وہابیت سے متاثر ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں بھائی، آپ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں چلا جاتا ہے آدمی۔ کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا یہ میرا چپراسی آیا راجپوت ہے، ایک چپراسی تھا، چائے پلاتا تھا وہ۔ میں نے کہا چچا جی درانا ذرا پڑھ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا جاؤ ہو گیا کام۔ میں نے اپنے اسٹاف سے پوچھا کہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ کہنے لگے صاحب تو جہنم میں جائے گا۔ میں نے کیوں جائے گا جہنم میں؟ اس نے بھی تو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا صاحب پڑھا ہے مگر دل سے نہیں مانتا۔ میں نے کہا واہ بڑی پیاری بات کہی۔ میں نے کہا تم بھی سمجھو کہ کیا لا الہ الا اللہ کو دل سے مانتے ہو؟ کیا تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ؟ ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم ان 2 باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جا سکتی۔ اور عبادت کی کتنی قسمیں ہم نے خاص کر رکھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، لیکن مرغا چرانے کو، بکری چرانے کو عبادت نہیں سمجھتے۔ بڑا دھچکا لگا ہم کو اس وقت جب میں کوٹا میں تقریر کر رہا تھا، 11ویں شریف کا، بریانی پکی ہوئی تھی، خوشبو آ رہی تھی، جلسے میں تقریر کر رہا، دھڑلے سے ایک اہل حدیث کھڑا ہوا تقریر کے بعد۔ میرا طریقہ تھا پہلے جب میں تقریر کرتا تھا، تقریر کے بعد ٹائم دیا کرتا تھا سوال جواب کرنے کا، فری اسٹائل، جو سوال چاہو کرو جواب دوں گا، کیونکہ جواب قرآن و سنت سے دینا تو تھا نہیں، فری اسٹائل۔ وہاں کوئی یہ تو نہیں کہتا تھا کہ صاحب قرآن کی آیت میں، مفتی تھا، فری اسٹائل۔ ہم لوگ مختار کل ہو جاتے ہیں، اس طبقے میں جائیے دیکھیے ان کی پوجا ہوتی ہے، مختار کل ہوتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں حضرت نے کہا ہے، وہاں یہ نہیں کہتا کہ قرآن میں کہا گیا ہے، اللہ نے فرمایا فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ امام اعظم نے کہا ہو گیا، مصطفی رضا خان صاحب نے کہا ہو گیا، فلاں صاحب نے کہا ہو گیا، بات ختم، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اہل حدیث کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور یہ بریانی جو آپ کھائیں گے ابھی 11ویں شریف کی، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ میں نے کہا میں کیسی باتیں کر رہا ہوں، یہ ناجائز کیوں ہونے لگی؟ لگے صاحب یہ ذبیحہ ہے نا غیر اللہ کا۔ میں نے کس نے کہا غیر اللہ کا ذبیحہ؟ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا گیا۔ اس نے آیت پڑھ کے سنائی، اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو جانور اللہ کے علاوہ دوسرے کے اوپر، میں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے، ہم یہاں بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کرتے ہیں۔ میں نے تعویل تو کر دی مجمع کے سامنے، مگر میرا دل کہہ رہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ اور ہم نے راجستھان میں خوب دیکھا ہے، لوگ بکرا پال کے رکھے ہوئے ہیں، قربانی نہیں کرتے ہیں، پوچھئے تو کہیں گے غوث پاک کے لیے۔ تو میں نے تو کلیئر دیکھا ہوا بھائی، تو ہمارا دل کہہ رہا تھا کہ نہیں گڑبڑ ضرور ہے کہیں نہ کہیں۔ ہم پڑھتے بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کسی نہ کسی بزرگ کے لیے خاص ہوتا ہے، تو یہ شرک ہو گیا۔ تقریر ختم ہوئی، تقریر ختم ہونے کے بعد وہ آ کے ملا اکیلے میں، اس کا بھانجا بھی ساتھ ساتھ آ گیا۔ اس کا بھانجا تھا بریلوی، ہمارے قبیلے کا، ماموں تھا اہل حدیث، دونوں میں خوب چڑھا کرتی تھی۔ دونوں آئے، ملے، حضرت سے ملو، حضرت سے ملو۔ ماموں نے، بھانجے نے مذاق اڑایا ماموں سے، کہا ماموں
देखो मेरे गरीब नवाज ने मुझे 2 ट्रक दिए हैं, 2 ट्रक का मालिक हो गया था उन्हीं दिनों में वो, और वहां यह आम अकीदा है कि गरीब नवाज का दिया हुआ। मामू मेरे गरीब नवाज ने मुझे 2 ट्रक दिए। कुर्बान जाइए भांजे के जवाब, मामू के जवाब पर। भांजा ने कहा मामू गरीब नवाज ने मुझे 2 ट्रक दिए। तो मामू ने कहा भांजे तेरे बगल में जो सीताराम है उसके पास उसके भगवान ने 4 ट्रक दिए हैं। मेरे सामने बात हुई, मेरे दिल में बड़ा धचका लगा। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, बात तो बहुत सही कह रहा है, अपने अकीदे के लिहाज से तो उसको भी 4 ट्रक मिले और बिल्कुल सही मिले। तो अब अगर इसका भी खुदा अदाता बन जाए, गरीब नवाज बन जाए, 2 ट्रक मिल गए तो इसके भी मिल गया। मुसलमानों का अकीदा तो ये होना चाहिए कि जो देता है वो अल्लाह देता है। अब इन बातों को जो मैंने सोचा तो मुझे तहकीक करनी पड़ी, सोचना पड़ा कि क्या चक्कर है। आप एक तरफ कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमारा ईमान है, बोलते हैं मुंह से, लेकिन जब इबादत का नंबर आता है तो अल्लाह के अलावा कितनों की आप कर डालते हैं। नजर इबादत है या नहीं? नजर मन्नत नजर इबादत है, और हमारे उस तबके में नजर कभी अल्लाह की नहीं मानी जाती है, हमेशा गैरुल्लाह की मानी जाती है। मैंने जब गौर करना शुरू किया तो मैंने पाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले ही सारे शिर्क कर रहे हैं। तो मैंने कहा अबू जहल की क्या गलती थी, वो भी तो अल्लाह एक मानता था, और साथ में जिन बुतों को उसने बिठा रखा था वो बहरहाल इन बुजुर्गों से ज्यादा बड़े थे। बुखारी की रवायत के मुताबिक वो मुअज़्ज़ज़ हस्तियां थीं जिनकी तस्वीर उन्होंने सजा रखी थी, उनमें अंबिया भी थे, फरिश्तों की तस्वीरें थीं। सोचना शुरू किया मैंने, और आपके लिए भी पैगाम है कि हम जब ला इलाहा पढ़ते हैं तो गोया हम अल्लाह तबारक व तआला से ये अहद करते हैं कि अल्लाह न हम तेरी जात में किसी को शरीक करेंगे आज के बाद, न तेरी सिफात में किसी को शरीक करेंगे आज के बाद, न तेरी इबादत में हम किसी को शरीक करेंगे आज के बाद। हम जब ला इलाहा कहते हैं तो गोया हम अल्लाह तबारक व तआला से ये अहद करते हैं, दिल से इस बात का इकरार करते हैं और अहद करते हैं कि अल्लाह तेरे अलावा ये सर किसी के सामने न झुकेगा, न ये हाथ तेरे अलावा कहीं उठेंगे, हमारी कोई उम्मीद तेरे अलावा किसी से वाबस्ता न होगी, हमारी सारी आरजुओं तमन्नाओं का मर्जा और सिर्फ हो। आपको पता है ना कि आग और पेट्रोल दोनों एक साथ ही रह सकते हैं ना, या रख लेंगे आप? शिर्क और ईमान दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते। जिसने ला इलाहा पढ़ते हुए किसी किस्म शिरकिया अकीदा रखा या कोई शिरकिया अमल किया उसने, तो ईमान रुखसत हो गया उसके अंदर। या तो सीने में ईमान रहेगा या शिर्क रहेगा, दोनों में से एक ही रहेगा। अगर अल्लाह को आप एक मानते हैं उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसकी इबादत में, तो न तो आप ज़हनी तौर पर कभी शिर्क के शिकार हो सकते हैं, न अमली तौर पर कभी आपसे शिर्क का सुदूर हो सकता है। और अगर आपके ज़हन के अंदर कहीं कोई कमी है, अल्लाह की इबादत या उसकी जात और सिफात में अगर कहीं आपने कुछ शिर्क किया है, तो फिर ईमान के आपके अंदर नहीं रहेगा। मालूम हुआ अल्लाह तबारक व तआला की जात सिफात इबादत में किसी को साझा बना देना शिर्क कहलाता है, और जहां शिर्क होता वहां ईमान नहीं रह जाता। यही वो खालिस पैगाम है जो इस स्टेज से मिलता है आपको, इस मकतबा फिक्र से मिलता है। ये चीज कहीं नहीं मिलती है सिवाय यहां के, और यही वो चीज है जिसने हम लोगों को इसका गर्विदा बना दिया। आइए कलमे के दूसरे हिस्से पर गौर करिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस बात पर ईमान होना चाहिए ना, कामिल यकीन होना चाहिए, जब ही वो मुसलमान होगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी तजब्जुब है, शक व शुबह है, तो गोया उसके अंदर ईमान नहीं। जरा सोचिए, हमारा और इनका झगड़ा हुआ, पंच हम इनको बनाते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि फैसला वही होना चाहिए जो मैं चाहूंगा। तो मैंने इनको पंच माना, पंच तो जो कहेगा दोनों को मानना पड़ेगा ना। अगर मैं ये कहूं कि मेरा और इनका झगड़ा है, पंच मैं आपको बना रहा हूं, लेकिन बात वही होगी जो मैं चाहूंगा,
تو آپ کہیں گے آپ بیوقوف آدمی ہیں، پھر آپ نے پنچ نہیں بنایا۔ آپ ایک طرف یہ کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں، اور جب بات آ جائے عمل کی یا فرمان کی تو آپ یہ کہیں کہ امام اعظم نے یہ کہا، اعلی حضرت نے یہ فرمایا، مفتی صاحب نے یہ فرمایا، تو آپ نے رسول کو مانا ہی کب؟ رسول کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول نے جو جیسے فرما دیا ہم کو ویسے ہی کرنا، نہ ہمیں وہاں عقل سے سوچنا ہے، نہ کسی کی بزرگی دیکھنی ہے، نہ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فلاں صاحب بڑے علم والے ہیں، ہم کیسے ان کی بات نہ مانیں، یا دنیا ان کو مان رہی ہے، یا ان کا بڑا مزار لگ رہا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ فرما دیا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر واقعی آپ مسلمان ہیں تو رسول کی رسالت میں بھی آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے، ایمان والا نہیں، اسی طریقے سے رسول کی رسالت میں بھی کسی عالم کو، مفتی کو، امام کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ اس بات کے پیغام ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے کہ ہم اس خدا کو ایک جانیں، اس کی ذات و صفات عبادت میں، اور اس کے رسول کو صفت رسالت میں بھی ایک جانیں، اور شرعی احکام میں رسول کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانے، نہ سنے، نہ اس پر دھیان دیں۔ میرے دوست، اس مسلمانوں کے متحد ہونے کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے، یہی ایک کلمہ ہے، یہی ایک روٹ ہے کہ اس کلمے کو اسی حقیقت کے ساتھ قبول کر لے تو سارے مسلمان ایک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سوچ، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہی بات قرآن کی آیت میں کہی گئی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وقت بہت کم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، لوگ سب کے سب گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ شخص گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان والا ہے، جو عمل صالح کرتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق پر چلتے رہنے کی ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتا ہے، اور اس راہ میں آنے والے مشکلات پر صبر کی وصیت بھی کرتا ہے۔ دیکھیے، چار چیزیں ہیں جو ہمیں خسارے سے نکال سکتی ہیں، نقصان سے اوپر کر سکتی ہیں۔ یوں تو ہمارا اور آپ کا معیار آج کل بدل گیا ہے، نقصان اور فائدے کا، نقصان اور فائدے کا معیار بدل چکا ہے، ہم دنیا دار ہو چکے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نقصان اور فائدے کا معیار یہ ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ میرے دوست، دنیا میں ہم چند دنوں کے لیے آئے ہیں، یہ کوئی زندگی ہے اس کے علاوہ نہ ہو، اگر اس کے علاوہ ہے تو مردود ہے۔ آپ تعجب ہوگا آپ کو اس حدیث کو سن کر کے، یا آپ نے سنا بھی ہوگا، 3 مسلمان آئے، انہوں نے اپنے عمل کو کم سمجھا، ام المومنین سے سوال کیا، ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شب و روز گزارتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جواب میں کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، ایسے ویسے سب۔ انہوں نے اپنے عمل کو کم سمجھا، تینوں نے آپس میں تہیہ کر لیا، ایک میں سے ایک نے کہا آج کے بعد میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں، صرف نماز ہی پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا آج کے بعد میں شادی ہی نہیں کروں گا، زندگی بھر نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، باہر آئے، پوچھا انتم تقولون کذا و کذا، تم ہی لوگوں جو ایسا ایسا بول رہے تھے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ واللہ انی لاخشاکم، بخدا میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے باوجود میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت سے دور ہوا بے رغبتی کی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اچھا سے اچھا عمل کرنے والا اگر وہ رسول کی سنت سے دور ہو کر عمل کرتا ہو، وہ رسول کی امت میں سے نہیں ہے، رسول کی محبت کرنے والوں میں سے نہیں، رسول سے وہ دور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے دوسری شرط یہ لگائی کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہو۔ تیسری چیز جس ذمہ داری کو آپ نے آرام سے ان علماء کندھے پہ ڈال دیا وہ یہ ہے کہ حق کی وصیت، دین کی تعلیم و تبلیغ، یہ صرف ان پر نہیں بلکہ ہم سب پر ہے، اور اس راہ میں آنے والے مشکلات سے ہم کبھی نہ گھبرائیں بلکہ ہم ان کو آگے بڑھاتے رہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
और सही मानों में कुरान और सुन्नत का मुबल्लिग बनाए। अस्सलाम वालेकुम। हदिया तशक्कुर हाफिज आरिफुल्लाह बेग साहब पेश फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तमाम अहबाब का